یہ ویڈیو پنجاب کے کسانوں اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے حوالے سے ہے۔ آج میں ایک بیکری پہ گیا، کچھ سامان لینا تھا، کیکس بیکس اور مٹھائی وغیرہ، تو وہ جو اس کے ریٹس تھے وہی تھے جو آج کل روٹین میں ہے۔ کسی چیز کا کوئی آئیڈیا نہیں کہ آج 10 روپے بڑھا دیا، کل 6 روپے بڑھا دیا، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو وہاں پہ میں نے یہ ایک چیز میرے ذہن میں آئی کہ جب گندم کا ریٹ 6,000 روپے تھا، اس وقت بھی بیکس کے، مٹھائیوں کے اور یہ والے ریٹس اتنے ہی تھے، اور جب اس کے بعد گندم کا ریٹ 1,800 روپے ہو گیا، یعنی جب کسانوں نے اس دفعہ گندم بیچی 1,800 روپے، 2,000 روپے، اور یہ ان چیزوں کے ریٹس پھر وہی کے وہی تھے۔ یعنی اگر کسان اپنی چیز سیل کرتا ہے تو وہ اس ریٹ پہ سیل ہوتی ہے جو اگلا دینا چاہتا ہے، یعنی کسان کی چیز ہے، کسان اپنی مرضی سے سیل نہیں کر سکتا، وہ اگلے کی مرضی سے سیل کرتا ہے، جو مرضی وہ قیمت دے دے، یہ بیچارہ مجبور ہے، اس نے دینی ہے۔ اور اب اسی چیز سے بنی ہوئی پروڈکٹ وہ کسان لینے جاتا ہے، تو اب بھی اگلے کی مرضی ہے قیمت، اب بھی کسان اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا کیونکہ اس کی مرضی ہے، اور بیچارہ کسان اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ پلیز تھوڑی سی اس میں کنسیشن کر دیں یا تھوڑا سی کوئی ریٹ کم کر دیں۔ اسی طرح اب کسان نے جب کاٹن بیچی 6,000 روپے ریٹ تھا، یعنی ایک زمانہ وہ بھی تھا جب کاٹن کا ریٹ 10,000 روپے تھا، اب ریٹ آ گیا 5,000، 4,000، 6,000 روپے، اور اب اگر کاٹن کسان اپنا بیچے گا تو اس کا ریٹ اس کو وہ نہیں ملے گا جو وہ چاہتا ہے، کسان کو وہی ریٹ ملے گا جو اگلا چاہتا ہے خریدنے والا، اور کسان مجبور ہے کیونکہ کسان نے تو بیچنی ہے، اس نے اپنے پاس رکھ کے کیا کرنی بیچارے نے۔ اور اسی کاٹن کی کوئی پروڈکٹ لینے جب کسان مارکیٹ میں جائے گا، جیسے کپڑا لینے جاتا ہے، کوئی اس طرح کی گرم کپڑے لینا جاتا، جیسے سردیاں آئیں گی، کوئی جیکٹ، کوئی سویٹر، کوئی چیز لینے جائے گا، تو اب بھی کسان کو جو ریٹ ملے گا اگلے کی مرضی کا ہوگا۔ اب کسان بیچارہ شرمندگی سے یا جیسے بھی، وہ اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یار یہ ریٹ بہت زیادہ ہے، مجھے اس میں تھوڑی سی کنسیشن دے دیں۔ اگلے کی مرضی ہے، 5-10 روپے چھوڑ دے، 20 روپے چھوڑ دے، 50 روپے چھوڑ دے، وہ اگلے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو میں اپنی وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پنجاب میں جو کسان طبقہ ہے وہ تقریباً کل آبادی کا 60% ہے، یہ پنجاب کی اکانومی کا بہت بڑا ایک فگر ہے جو کسان اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ اگر کسان خوشحال ہوگا تو آپ کی مارکیٹ خوشحال ہوگی، اور کسان خوشحال نہیں ہے تو مارکیٹ خوشحال نہیں ہو سکتی۔ اب جو مارکیٹوں میں جو سیل پرچیز کم ہوتی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ کسان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، کسان اپنی چیزیں جو سیل کرنا چاہتا ہے وہ ہوتی نہیں ہے، اگر ہوتی ہیں تو ریٹ بہت کم ہے۔ اور اب دوسری طرف جو ایشو یہ ہے کہ جو چیزیں کسان نے گورنمنٹ سے لینی ہیں، یعنی گورنمنٹ وہ عام اینٹی تو نہیں ہے نا، گورنمنٹ تو مالک ہوتی ہے ریاست کی۔ اب کسان نے جو چیز گورنمنٹ سے لینی ہے، جیسے ڈیزل لینا ہے، اس نے بجلی لینی ہے، اس نے کھاد لینی ہے، پیسٹی سائیڈ کے معاملات ہیں، تو ان کی قیمتیں آسمانوں پر پہنچی ہوئی ہیں، یہ بھی خریدنے کے لائق نہیں ہیں، یعنی کسان کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے، پیئنگ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ خرید سکے۔ اب یہ چیزیں وہ ہیں، اگر فرض کر لیں پنجاب گورنمنٹ یا ساری صوبائی حکومتیں مل کر وفاقی حکومت کے ساتھ ایک طے کر لیتی کہ ہم نے کھاد کی قیمت اتنی کم کرنی ہے، ہم نے ڈیزل کی قیمت اتنی کم کرنی ہے، تو پیسٹی سائیڈ پہ کوئی کنٹرول ریٹ دے دیا جاتا تاکہ کسانوں کو کہیں نہ کہیں سے کوئی کمپنسیشن مل جائے۔ لیکن یہ ساری چیزیں میں نے سوچنے کے بعد ایک اندازہ لگایا کہ جب آپ کسی بھی فیلڈ میں ہے نا، تو آپ کو کچھ نہ کچھ ایسی آپشنز پہ ضرور جانا چاہیے۔ جیسے کسان ہے، اب کسان مجبور ہے بیچارہ، کیونکہ کسان کو تو کیونکہ وہ گورنمنٹ سے الجھ تو نہیں سکتا، نہ وہ گورنمنٹ سے لڑ سکتا ہے، گورنمنٹ سے صرف مانگ ہی سکتا ہے نا، تو وہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز دے دیں، یہ چیزیں دیں۔ اگر وہاں سے نہیں ملتی تو پھر میری گزارش ہے اپنے کسان بھائیوں سے کہ آپ کے پاس کچھ اور آپشنز ہیں، آپ ان پہ بھی جا سکتے ہیں تاکہ یہ چیزیں آپ کی جو کمپنسیٹ ہو جائیں، جہاں آپ کو نقصان آتا ہے وہ کم سے کم ہو جائے۔ کسان کو چاہیے کہ وہ کٹے، لیلے، وچھے، مرغی، انڈے اس کی طرف واپس لوٹ جائے۔ دیکھیں، آپ کی اکانومی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو روزمرہ میں آپ نے پرچیز کرنی اپنی ذات کے لیے، اور وہ آپ کو بہت مہنگی ملتی ہیں۔ اب کسانوں کی بھی یہ حالت ہے کہ کسان اپنے گھر میں بیٹھا ہوا، اپنی زمینوں میں بیٹھا ہوا، اس کے باوجود وہ انڈے بھی پرچیز کرتا ہے، سبزی بھی پرچیز کرتا ہے، گوشت بھی پرچیز کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ کسان کو بھی اپنی حالت پہ رحم کرنا چاہیے، جہاں اگر گورنمنٹ آپ کے لیے اتنا نہیں کر سکتی تو آپ کو اپنے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کر لینا چاہیے کہ آپ اپنے گھر کے انڈے پروڈیوس کریں، اپنے گھر کی سبزی اگائیں، اپنی ضرورت کی اگا لیں، زیادہ نہیں سے اپنی ضرورت کی لازمی اگا لیں،
اور اسی طرح کوئی چھوٹے موٹے گوشت کے سورسز بھی پیدا کر لیں، چاہے دیسی مرغی بنا لیں، چاہے آپ اپنے گھر میں کوئی چھوٹے بکرے جانور اس طرح کے پال لیں، تو آپ کے گھر کے اخراجات اچھے طریقے سے چل سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں مینیج بھی ہو سکتی ہیں۔ بہرحال میری ریکویسٹ دونوں سائڈ سے ہے، گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کسانوں کی حالت پہ رحم کیا جائے، ان کو وہ ویجز یا وہ ریٹس لازمی دیے جائیں کہ کم از کم ان کے اخراجات پورے ہو جائیں اور تھوڑا بہت ان کے گھر کا سرکل چلتا رہے۔ اور کسانوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنی جو روٹین کی جو فارمنگ کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا چینج کریں، نئی ورائٹی لے کے آئیں، نئی چیزوں کی طرف جائیں، اور جو پرانی آپ نے چھوڑ دی ہیں ان کو دوبارہ اڈاپٹ کر لیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے کسانوں کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔